بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں خصوصیات کلام میر تقی میر کی، اور یہ جو خصوصیات کلام ہے یہ انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے، اور ڈگری کلاسز بی کام بی اے اور بی ایس سی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میر تقی میر نارملی جو ہے وہ پیپر میں، اردو کے پیپر میں ان کے خصوصیات کلام جو ہے اس کے حوالے سے سوال آتا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جب خصوصیات کلام والا سوال اٹیمپٹ کیا جائے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے مختصر سوانح یا مختصر ان کی تاریخ بتانی ہے، جو جس بھی شاعر کی آپ خصوصیات کلام کو ڈسکس کریں۔ اس کے بعد جب آپ کی خصوصیات کلام کی ہیڈنگز آپ دیں گے تو اس پر ہیڈنگ آپ نے کم از کم ایک سے دو اشعار ضرور لکھنے ہیں اس ہیڈنگ کے حوالے سے۔ اگر اشعار نہیں لکھیں گے تو پھر یہاں پر مارکس نہیں ملتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہر ہیڈنگ کے ساتھ ایک شعر یا دو اشعار جو ہیں وہ آپ نے لازمی دینے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ کو اردو کے پیپر میں مارکس گین آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر سوانح، ان کی تاریخ کیا ہے۔ میر تقی میر 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا۔ میر صاحب کے بزرگ حجاز سے دکن آئے تھے اور وہاں سے پھر مختلف جگہوں پر ہوتے ہوئے اکبر آباد میں بود و باش اختیار کر لی، یعنی رہائش اختیار کر لی انہوں نے اکبر آباد میں۔ میر صاحب کی تربیت میں ان کے والد سے زیادہ سید امان کا ہاتھ تھا، جو ان کے والد کے مرید تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میر صاحب بے سہارا ہو گئے۔ اس وقت میر صاحب کی عمر 10 سال تھی۔ 11 مہینے بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد میر صاحب دہلی چلے اور وہاں اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے ساتھ رہنے لگے۔ خان آرزو جو تھے یہ بھی اس وقت کے ایک شاعر تھے۔ خان آرزو کی صحبت سے میر کو فائدہ بھی پہنچا اور اذیتیں بھی۔ میر کی غربت اور بے سر و سامانی، ادھر خان آرزو کی ایذا رسانی، تنی تکلیفیں دیتے تھے وہ کیونکہ سوتیلے ماموں تھے، نے میر کی زندگی کو سراپا درد بنا دیا۔ خان آرزو سے قطع تعلق کے بعد فکر معاش نے میر کو سرگرداں رکھا۔ 1783 میں لکھنؤ چلے آئے۔ نواب آصف الدولہ نے بڑی قدردانی کی، لیکن میر کی طبیعت نے کسی کے احسان کو بھی غربت کا مذاق اڑانا سمجھا۔ 1810 میں 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ناسخ نے تاریخ کہی۔ یہ تو ان کے کچھ مختصر آپ نے ان کی سوانح بتا دی۔ اس کے بعد اب جب ان کی خصوصیات کلام دیکھیں تو پہلی ہیڈنگ اس میں ہے احساس درد مندی اور سوز غم۔ میر کے کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں بے پناہ غم اور درد مندی کا احساس ہوتا ہے۔ درد اور غم کے مضامین ہر شاعر کے ہاں ہوتے ہیں، لیکن میر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غم کے مضامین نہیں باندھے بلکہ غم ہی کو غزل کے سانچے میں ڈھال دیا۔ میر کہتے ہیں، جیسے ان کا شعر ہے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کہا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اور عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میری آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ یا سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گئے۔ اس میں سے جو آپ کو ایزی شعر لگ رہا ہو وہ آپ یاد کر لیں۔ رمزیت، شاعری عموماً اور غزل خصوصاً رمز اور ایما کا فن ہوتا ہے، بات کو ڈھانک چھپا کر بیان کرنا۔ اپنے کلام کی اس خصوصیت کا اظہار میر نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے۔ کیا تھا شعر کو پردہ سخن کا، یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا۔ یا پھر کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ محاورہ اور روزمرہ، میر کے ہاں محاورے اور روزمرہ کا التزام بھی جاتا ہے پایا جاتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ روزمرہ، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ یا محاورہ، غم رہا جب تک کہ دم میں دم، دم میں دم، یہ محاورہ استعمال کر رہے ہیں، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ طنزیہ انداز، میر کے ہاں طنزیہ اشعار کی بھی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز اختیار کر کے دراصل اپنی نا آسودگیوں اور زمانے کی جو تکالیف ان کو ملی تھی اس کا رونا رویا ہے۔ میر کے طنز بڑے لطیف اور معنوی ہوتے ہیں اور بلند اور غیر معمولی ہوتے ہیں۔
ہوگا کسی دیوار کے سائے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، یا کوچہ عشق کی راہیں کوئی ہم سے پوچھے، خضر کیا جانے غریب اگلے زمانے والے۔ تشبیہات و استعارات، میر کی تشبیہات زیادہ تر سادہ ہیں، وہ عموماً سامنے کی معمولی معمولی چیزوں سے حسن تشبیہ پیدا کرتے ہیں۔ میر نے نئی تشبیہات سے بھی اردو ادب کے دامن کو مالا مال کیا ہے، جیسے شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ یا ان کے مشہور زمانہ دو شعر اشعار ہیں۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ موسیقیت، میر نرم اور لطیف الفاظ کو اپنے اشعار میں نہایت سلیقہ مندی سے استعمال کرتے ہیں، اس طرح ان کے کلام میں نغمگی اور موسیقی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ موسیقیت میر کی ان غزلوں میں خاص طور پر نمایاں ہے جو طویل بحروں میں کہی گئی ہے۔ طویل بحر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا اب یہ مصرع دیکھی، بڑا سا مصرع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طویل بحر، طویل بحروں میں کہی گئی، جیسے یہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ موسیقیت ایک آ جاتی ہے، جیسے ایک اور ان کا شعر ہے، پتا اپنی نیچے آ رہی ہے لیکن وہ بھی طویل بحر میں، کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ تکرار حروف الفاظ میں یہ والا شعر بھی ریپیٹ ہوگا دوبارہ۔ میر کی غزل کی خصوصیت الفاظ و حروف کی تکرار ہے، اس تکرار سے حسن معنی کے ساتھ ساتھ موسیقیت اور تاثیر بھی پیدا ہوتی، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، یا کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ آفاقیت، اگرچہ میر کا کلام بنیادی طور پر اس کی ذات اور اس کی زندگی کا ترجمان ہے، لیکن میر نے اپنے کمال فن سے اسے ذاتی سطح سے آفاقی بنا دیا۔ یونیورسل کلام ہے ان کا، زمان و مکان یعنی کسی بھی آپ زمانے پہ ان کی شاعری کو فٹ کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی غزلوں میں عالمگیر قدروں کو واضح کیا ہے۔ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا، مست سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تصوف، پیر نے صوفیانہ ماحول میں پرورش پائی تھی، چنانچہ غزل پر ان کے صوفیانہ قائد کی چھاپ صاف دکھائی دیتی ہے۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی نراز نہا ہوں۔ درویشانہ لہجہ، میر کے صوفیانہ نظریات اور درویشانہ طرز نے ان کی غزل کو ایک درویشانہ لب و لہجہ فراہم کیا جس میں بے نیازی، انکسار، خلوص و محبت اور مختلف جذبات کی جھلک نظر آتی ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یا پھر ہم فقیروں سے کجدائی کی آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ میر اپنی نگاہ میں، میر اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یہ میر کی اپنے بارے میں کچھ ان کی شاعری تھی، اور دوسرے شعراء نے میر کی زندگی میں بھی اور میر کی وفات کے بعد بھی ان کی تعریف میں کچھ اشعار کہے، جس میں سب سے پہلے غالب کا بہت مشہور یہ شعر ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یا اپنا تو یہ عقیدہ ہے غالب کہ بقول ناسخ آپ بے بہرا ہے جو موت کے دے میر نہیں۔ اور سر ذوق کا ایک شعر ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو یہ میر تقی میر کے یہ خصوصیات کلام ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ 12 ہیڈنگز ہیں، اگر 12 ہیڈنگز کو آپ ایک ہر ہیڈنگ میں ایک سے دو اشعار بھی ڈالتے ہیں، تقریباً 4 سے 5 صفحات پہ یہ سوال آپ کا جانا چاہیے۔ جتنے اشعار لکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کوشچن میں مارکس ملیں گے۔ تو اردو کے پیپر میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، صرف پیپر نہیں دینا، کیونکہ مارکس گین کرنے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ طریقے کے ساتھ پیپر دیں اور پیپر کا حق ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔